بسم ربی عزیز دوستو، چند ایک ہفتوں سے مرزا مسرور جو موجودہ احمدیہ کلٹ کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے بے لگام اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ جس طرح اور جو بھی ان کے منہ میں آئے، جو بھی ان کے قلم سے نکلے، چاہے وہ الفاظ کسی کی عزت اچھالتے ہوں، چاہے وہ الفاظ کسی کا سینہ نشتر سے بھی سخت تکلیف میں چاک کرتے ہیں، انہیں ہر قسم کی اجازت ہے کہ جو بھی اس کلٹ کا مخالف ہے اس کے ساتھ جو جی چاہے یہ سلوک کریں، جو جی چاہے یہ جس انداز میں چاہے بات کریں۔ آپ کسی نیٹ پر چلے جائیے، آپ کو آج کل ایسے لکھنے والے نئے نئے نام نظر آئیں گے اور ان کے قلم سے کچھ اس طرح کی زہر افشانیاں ہو رہی ہیں، کچھ اس طرح کے گندے الفاظ نکل رہے ہیں، کچھ ایسے تضحیک آمیز جملے وہ لکھتے ہیں جس میں نہ تو وہ ان اکابرین کی، ان ہستیوں کی اور ان کتابوں کی عزت ملحوظ رکھتے ہیں جن پر ان کا خود دعویٰ ہے کہ یہ ان کے لیے بھی قابل قبول ہیں اور انہی کو یہ مانتے بھی ہیں، لیکن یہ نفرت میں، بغض میں، کینے میں اور زیادتی میں اتنا بڑھ گئے ہیں کہ اب یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ نیٹ پہ آپ چلے جائیے، دیکھیں، اور وہ بعض لوگ اپنے اصل ناموں سے جن کی حیثیت اس کلٹ کے اندر جانی پہچانی ہے، جن میں اس کلٹ کے بعض شعراء، اس کلٹ کا جو میڈیا ہے، ٹی وی میڈیا جو ہے اس کا چیئرمین، یہ لوگ بھی اپنا گند باہر نکالنے سے گریز نہیں کر رہے اور ہر ایک انسان پر یہ اچھال رہے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ بزرگ بتایا کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایک کتا پال رکھا تھا، اور اس کتے کا نام جو تھا وہ غالباً شیرا یا شیرو، کچھ اس قسم کا اس کا نام تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی کتوں کی نسل ہے گدی، وہ گدی نسل کا کتا تھا۔ اب مرزا صاحب اس کتے سے کیا کام لیتے تھے یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ مجھے ضرور یاد ہے کہ مرزا صاحب جیسا بزرگ بتاتے تھے کہ کتا پال رکھا تھا۔ ظاہر ہے کتے کا ایک کام تو ہے بھونکنا۔ اب مسرور صاحب نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہ وہ کسی جانور کو پالتے، لیکن اس کلٹ نے اچھے بھلے انسانوں کو بھی جانور بنا دیا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ نیٹ پر چلے جائیں اور وہ الفاظ پڑھ لیں جو ان کے بہت سے ادبی اور لٹریری لوگ، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور اپنے آپ کو قرآن کا علم رکھنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مذہب پر غیری نظر رکھتے ہیں، جس طرح سے وہ مغلظات
بک رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے مرزا صاحب کا کتا جو ہے، شیرو یا شیرا جو ہے، وہ بھی حسرت سے ان کو تکتا ہوگا کہ میں کیوں سر انجام نہیں دے سکا، جو کہ ان سب کا بانی ہے، جس نے ان کو سکھایا ہے، کہ میں وہ کام نہیں کر سکا۔ لیکن آج زمانہ جتنا تیز ہو گیا ہے، واقعہ ہی یہ نسل جو ہے مجھ سے آگے نکل گئی ہے۔ جس طرح سے وہ للکار رہے ہیں، جس طرح سے وہ دھاڑ رہے ہیں، جس طرح سے وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ہے کوئی مردود آئے سامنے، ہے کوئی شیطان آئے سامنے، ہے کوئی حرام زادہ آئے سامنے، ہے کوئی فلاں زادہ آئے سامنے، بات علم کی کرنی، دعوی علمیت کا کرنا، اور قلم سے اور منہ سے مغلظات بالکل اپنے اس جس کو یہ مانتے ہیں اسی کی طرح، جس طرح اس کی قلم سے مغلظات نکلتے رہے اپنے مخالفین کے لیے، گالیاں نکلتی رہیں، بد دعائیں نکلتی رہیں، لیکن دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم روحانی خزائن کے وارث ہیں۔ کاش کہ انہیں اس تفریق کا علم ہو جائے کہ ادب اور بے ادب، علم اور جہالت، یہ دو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ لوگ صرف اس لیے کہ ہمارے گدی نشین، اس کلٹ کے گدی نشین نے ہمیں اجازت دے دی ہے، تو یہ نہ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، اور وہ ہماری عزت کرتے ہوں گے، وہ ہمیں اچھا سمجھتے ہوں گے۔ اگر وہی پڑھ لیں، ہماری اولاد ہی پڑھ لے، ہماری بہنیں پڑھ لیں، ہماری مائیں پڑھ لیں، بیویاں پڑھ لیں، تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ لیکن یقین کیجئے مجھے اس چیز پہ حیرت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کہیں گے کہ چونکہ یہ اپنے کلٹ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے گدی نشین جسے یہ خلیفہ کہتے ہیں اس کے حکم سے کر رہے ہیں، تو وہ اس گالیوں پہ بھی، اس مغلظات پہ بھی، وہ ان کے ورثاء جو ہیں اب وہ بھی واہ واہ کریں گے، اور اسے بھی وہ ایک خدمت جانیں گے۔ جس وقت کسی کی حالت یہ ہو جائے تو پھر آپ کو دوستو خیال کرنا ہوگا کہ آپ صرف اپنی بات کہیے، ان کی بات کا جواب نہ دیجیے، ان کی گالیوں کا جواب نہ دیجیے، کوئی ضرورت نہیں ان کے کسی کامنٹ کی جواب دینے کی، صرف آپ بتاتے چلے جائیے، اپنا کام کرتے چلے جائیے کہ جو اس کلٹ کی خرابیاں ہیں، جو اس کلٹ کی خطائیں ہیں، جو اس کلٹ کا کذب ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دروغ ہے، آپ اس کو ظاہر کرتے چلے جائیں۔ آپ کو ان شخصیتوں پہ چاہے وہ کوئی بھی ہوں اس پہ قلم اٹھانے کی یا اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ صرف ان کو ایکسپوز کیجیے۔ حالانکہ اس کلٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتے تھے کہ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو، لیکن یقین کیجئے یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ کلٹ جو ہے یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے بھیڑ کی کھال پہن رکھی ہے اور دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ نے ان کا اصل جو مکروہ چہرہ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، کہیں پہ بھی چلے جائیے، فیس بک آپ کے سامنے ہے، یوٹیوب آپ کے سامنے ہے، کسی بھی انٹرنیٹ کے چینل پہ، فورم پہ چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو یہ ایسے ایسے شاہکار نظر آئیں گے، اور ان کا جو دوغلا پن ہے، ان کا جو جھوٹ ہے، ان کا جو فریب ہے، اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ صاف ان کی تحریریں منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستو،
آپ ان کے کامنٹس کے، ان لغویات کے جواب کی بجائے، جو آپ کا دل بھی دکھاتی ہیں، آپ کو تکلیف بھی دیتی ہیں، اس کی بجائے آپ صرف اپنا کام کیجئے، ان کے جھوٹ کو، ان کے فریب کو لوگوں کے سامنے رکھیے، شاید کسی کو ہدایت احمدی کو نصیب ہو جائے۔ اور یقیناً جب آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہیں گے، ان کے تضادات، ان کا جھوٹ، ان کا کذب سامنے رکھیں گے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی سعید روح جو ہے وہ آپ کی بات ضرور مانیں گی۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔